शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 2024 अगस्त का महीना है और मुझे 5 सालों के बाद जो है वो नैब के बनाए हुए 2019 में बनाए हुए तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर गया। उसके इस केस में 5 सालों की पेशियां भुगतने के बाद आज अदालत ने हमें बरी कर दिया है और अदालत ने कोई सबूत और कोई रेफरेंस और कोई चीज़ ना होने की वजह से आज जो ये रेफरेंस वापस कर दिया, बरी कर दिया 5 सालों के बाद। केस क्या था? हेडलाइन थी ये कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी निज़ामत के दौर में ज़मीन दे दी किसी को और पूरे टेन्योर में एक ही को ज़मीन, एक ही केस है, ज़मीनें देने का इख्तियार ही नहीं था। और मज़े की बात यह है कि वो जो ज़मीन जिसका ज़िक्र करते हैं वो प्राइवेट ज़मीन है, पहले भी प्राइवेट मालिक उसका मालिक था, जब केस बनाया जब भी उसका प्राइवेट मालिक है वही मालिक है, और आज जब बरी किया जब भी प्राइवेट मालिक है। तो हेडिंग लाइन में ये है कि जो ज़मीन दे दी है, ज़मीन उसके हवाले कर दी है। तो किसी जो है वो बच्चे को भी दिखाएंगे तो और पूरे केस में, पूरे रेफरेंस में कहीं ज़मीन हवाले करने का जिक्र नहीं है। तो मैं जब मुझसे लोग पूछते थे कि क्या है केस आपका, तो मैं कहता था ऐसे ही है कि आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बंदा कातिल है और इसने फ़लाँ बंदे को कत्ल कर दिया है XYZ को, और जब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जो बंदा कत्ल हुआ है वो सामने घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारा केस ऐसे ही था कि हम पर इल्ज़ाम था कि खुदा न खास्ता कि हमने कत्ल कर दिया और जिसको कत्ल किया वो सामने घूम रहा है। तो ऐसे ही केस था और 5 साल। लेकिन मैं आपको बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ ये बात कि मैं जिस दिन पहले दिन यहाँ पर आया था 5 साल पहले, नैब जो कि करप्शन डील करने का इदारा है, तो मुझे इतनी शर्म थी, मुझे इतनी तकलीफ़ थी कि मैं जो कि मेरा जिसके ऊपर दुश्मन भी मेरे दौर का मुझ पर मेरे हराम कमाने चोरी करने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मैंने 30,000 करोड़ रुपए अपने हाथ से खर्च करके पूरे कराची की ज़मीनें, प्लॉट, शादी हॉल, पेट्रोल पंप की ज़मीनें, ये सब कुछ का, सारी चीज़ों का इख्तियार होने के बावजूद एक गज़ मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैंने अपने बच्चों को एक नवाला हराम नहीं खिलाया। उसके बावजूद आज मुझे इस पाकिस्तान के निज़ाम में 15 सालों के बाद मुझे नैब के केस में, नैब के कोर्ट में लाकर, करप्शन वाले इदारे में लाकर मुझे खड़ा करके मुझ पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा। मुझे इतनी शर्म थी, मैं ये सोचता था लोग क्या सोच रहे होंगे कि इस ज़माने में तो हर कोई करता है, तो ये भी इसने भी कुछ ना कुछ कर लिया होगा। किसको पता कि मैंने बंद कमरों में, अंधेरी रातों में, जहाँ पर मुझे कोई देखने वाला नहीं होता था, वहाँ मैंने रब के डर से, रब के लिए मैंने अपने बच्चों को एक नवाला हराम नहीं खिलाया। लेकिन मुझे 5 सालों तक इस कोर्ट में, इस पाकिस्तान की इस रियासत के इस निज़ाम में सियासी तौर पर बनाए हुए तहरीक इंसाफ के ज़माने में 2019 में मुझ पर ये केस बना है, 2019 में, और मैं 5 सालों के बाद आज अदालत कह रही है कि नहीं ये केस ही नहीं है। एक गवाह नहीं ला सके। पूछा 10 दफ़ा हमारे वकीलों ने कि भाई मुस्तफ़ा कमाल को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिला है इसमें, इस पूरे इल्ज़ाम में, इस पूरे केस में कोई उसको पैसे गए? तो नैब को प्रोसिक्यूटर कह रहा नहीं कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है मुस्तफ़ा कमाल को। तो भाई फिर क्या है? कोई केस ही नहीं था। लेकिन मुझे 5 सालों तक इस निज़ाम के, इस फरसूदा, इस गले सड़े हुए निज़ाम पे, मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मुझ पर इल्ज़ाम, मैंने ज़िंदगी में इज़्ज़त ही कमाई है और अल्लाह ने मुझे बचाया है इन खारदार झाड़ियों से निकाल करके। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि जो है वो मुझ पर कोई 1 रुपये भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्ज़ाम लगा कर देखा। कहते हैं पाकिस्तान में, कहते चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। ओ भाई मुझे तो डकैती करने का मौका मिला, 30,000 करोड़ रुपए अपने हाथों से खर्च किए। इतने कॉन्ट्रैक्टर हैं, इतने ठेकेदार हैं, इतने पानी के, लाओ मेरा कोई हाइड्रेंट निकाल के लाओ कि मैं कहीं पानी बेच रहा हूँ, मेरे हाथ में इख्तियार था। लाओ मेरा कोई शादी हॉल निकालो,
لاؤ میرا کوئی پیٹرول پمپ کی زمین نکالو، لاؤ میرے بہن بھائیوں میرے رشتہ داروں کے نام پر کوئی زمین نکالو، کوئی فلیٹ نکالو، کوئی جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ نکالو. اس کے بعد اگر آپ کو جا کر یہ کرنا، یہ فیس کرنا پڑے تو میرے لیے بہت تکلیف دہ عمل تھا وہ. بہت مجھ پر کوئی بھی الزام لگائیں لیکن یہ والا الزام لگے کہ میں نے حرام کمایا ہے، میں نے کرپشن کی ہے. میرا دل چاہتا تھا اس دن کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں کہ میرے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے، میرے دوست کیا سوچ رہے ہوں گے. آج 5 سالوں کے بعد عدالت آرام سے کہہ رہی ہے کہ جی نہیں، آپ پر الزام جو لگا تھا وہ غلط تھا. 5 سالوں کے بعد تو میرے یہ 5 سال کون واپس لا کر دے گا؟ مجھ پر یہ میری جو تذلیل ہوئی، میں جس ٹرموائل سے گزرا ہوں، کون واپس لا کر دے گا؟ خیر، آج میں اس موقع پہ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھ پر یہ ظلم کرنے والوں کو میں معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ سے روزانہ معافی مانگتا ہوں، ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں تو میں ان کو معاف کرتا ہوں. لیکن میں پاکستان کے نظام بنانے چلانے والوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ یہ نظام گل سڑ گیا ہے، ملک نہیں چل رہا، یہ ملک نہیں چل رہا. ایسے ہی کر کے ہم نے سب کو اپنے خلاف، ریاست کے خلاف کر لیا. آج جو لوگ بندوق اٹھا کر جو ہے وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کبھی اسی طرح سے گزرے ہوں گے، وہ بھی کبھی اسی طرح کی تکلیف سے گزرے ہوں گے، وہ بھی کبھی اسی طرح کے کسی صاحب کے، کسی سیاستدان کے، کسی افسر کی اپنی خواہش کی بھیٹ چڑھے ہوں گے. اور آج جو ملک میں آپ حشر دیکھ لیں کہ ملک کا حشر کیا ہے. یہ نظام کو یکسر بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نظام تباہ برباد کر گیا پاکستان کو. یہ آج اتنے بڑے کورٹوں کے سامنے چلے جائیں، میں نے کہا ابھی کانٹیمپٹ آف کورٹ بھگتا ہے، تو ان کو یہ نظر نہیں آتا، ان کو یہ نظر نہیں آتا. یہ کسی کی تذلیل نہیں ہے، کسی عام آدمی. اور میں تو بھائی چلیں تھوڑا سا نون آدمی ہوں نا، مجھے لوگ جانتے ہیں ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کورٹوں میں، ایک عام غریب آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کورٹوں میں. آپ بڑی آسانی سے بھائی مجھ پر کیس بنانے والوں کو سزا دیں گے آپ، مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو سزا دیں گے آپ. میرے یہ 5 سال کی اس تکلیف کو آپ مجھے، میری ریپوٹیشن کو واپس لا کر دیں گے آپ؟ کوئی نہیں ہے. ایک آرام سے 5 سالوں کے بعد، 7 سالوں کے بعد ایک لائن لکھ دیا کہ نہیں جی جو کچھ کہا گیا سب کچھ غلط تھا، آپ جو ہے وہ جائیں، آپ بری ہیں. یہ کیا مذاق ہے بھائی، یہ کیا مذاق ہے؟ تو یہ اس ملک کا نظام تباہ برباد ہو گیا ہے. اس ملک کا نظام اب نہیں چل رہا. اس ملک کا خاص طور پر یہ جو جوڈیشری کا نظام ہے، اس سے زیادہ ظلم کہیں اور نہیں ہے. جج کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہ جو ریفرنس لکھا ہوا ہے جھوٹا ہے، گواہ نہیں لا پا رہے. جج کو پتہ نہیں تھا کہ اوپر کچھ اور. کیسے ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ کوئی کہہ رہا ہوگا ایکسیپٹ کرنے کے لیے. کیسے ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ کیسے چلائے 5 سال؟ ایک دن میں فیصلہ ہو جانا تھا کہ صحیح ہے غلط ہے. ہمت کیسے ہوئی کیس بنانے؟ چلو بھائی وہ غلط لوگ تھے جو کیس بنا رہے تھے. بھائی جوڈیشری تو جو ہے وہ بڑی پارسا ایماندار سمجھدار ہے نا. 1 منٹ میں پتہ چل جائے کہ ریفرنس میں جو بات لکھی ہوئی ہے، جو وجہ میں کہہ رہا ہوں نا بھائی، میرا کیس ایسا تھا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، فرض کریں کہ میں نے بندہ قتل کر دیا ہے اور جس کو قتل کیا ہے میں نے، وہ بندہ زندہ سامنے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ مجھ پر آپ الزام لگا رہے ہیں میں نے زمین دے دی ہے، اوپر ہیڈ لائن ہے، اور زمین پرائیویٹ ہے. وہ پرائیویٹ مالک بھی کھڑا ہوا ہے کورٹ میں جس کی زمین ہے، اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. پہلے بھی زمین پرائیویٹ تھی، جب کیس بنایا جب بھی زمین پرائیویٹ ہے، آج بھی زمین پرائیویٹ ہے. اور اس کا فائدہ بھائی ہونا چاہیے. بھائی میرا پوچھا بھی کہ بھائی مصطفیٰ کمال کو کوئی فائنینشیل فائدہ ہوا ہے، کوئی پیسے ملے اس کو؟ تو خود نیب کہہ رہی کہ نہیں کوئی، کیونکہ کیسے ملیں گے، کہاں سے نکالیں گے؟ کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. 5 سالوں کے بعد آپ یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھائی میں نے بھی کوئی چوکے چھکے مارے ہوئے ہوتے تو میں کہتا بڑا جشن مناتا اور بڑی وکٹری کے نشان دکھاتا، اور ان کو پھر مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ ہاں بھئی میں نے جو ہے اپنا کام اتارا ہوا ہے، سارا لوٹا ہوا ہے ملک کو. اس کے بعد اگر جو ہے وہ 5 سال میں پیشی بھگت رہا ہوں تو یار میں نے کاسٹ لی ہوئی ہے. ہم جیسے لوگ نا پھر جو ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ آیا کہ ہم نے ایمانداری سے کام کر کے غلط کیا ہے؟ اس شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے غلط کام کیا ہے اس ملک کے لیے، یا پھر یہ غلط ہے؟ تو خیر، اگر تو انسانوں کے لیے اور کسی ادارے کے لیے یا کسی شخص کے لیے وہ اچھا کام کرتے تو آج ہمیں تکلیف ہوتی. ہمیں تکلیف اس لیے نہیں ہے، ہم نے کل بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اللہ کی مخلوق کو آسانیاں پہنچانے کے لیے شہر بنایا تھا.
اور آج بھی اس امتحان کو میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا امتحان سمجھ کر قبول کر کے اس میں سرخر ہوں، اور میں رب کی رضا میں راضی رہنے والا انسان ہوں. لیکن اس پورے کیس میں، اس پوری گفتگو میں پاکستان اور ریاست کے اوپر یہ بہت بدنما داغ ہے، بہت بدنما داغ ہے کہ آپ اس طرح نظام چلا رہے ہیں ملک کا. اس طرح نظام تو جنگلوں کا بھی قانون نہیں ہوتا. اور یہ نظام آج اس کی وجہ آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں ملک آپ کو سنبھل کے نہیں دے رہا. آج آپ کا ملک سنبھل کے نہیں دے رہا. ایک طرف سے آپ صحیح کرتے ہیں، دوسری طرف سے خراب ہے، اس لیے کہ آپ نے تباہ برباد کر دیا. اور آج بھی کاسمیٹکس پہ لگے ہوئے ہیں. کانکریٹ جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کانکریٹ ریفارم کرنے کے لیے تیار. ہر آدمی اپنی صاحب بنا ہوا ہے، اپنے طور پر جو ہے وہ ہیرو بنا ہوا ہے، اپنے نیریٹو بگھار رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اپنی ٹائم ختم پورا کر رہا ہے اور جا رہا ہے. جوڈیشری میں ریفارم ہونا چاہیے، جوڈیشری کو صحیح ہونا چاہیے. اس جوڈیشری میں جتنا ظلم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے کسی ادارے میں اتنا ظلم نہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، بہت شکریہ. 2019 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ. اس وقت کے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، اور پھر اپنی پارٹی بند کرو اور پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ. تو نہیں مانی بات، تو یہ کیس بن گیا. جو آپ جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس کو سدھارے گا کون؟ چند دن پہلے اسی جگہ پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اسی طرح کھڑے تھے، ان کا بھی 5 سال کے بعد اچانک کیس ختم کر دیا گیا، ان کو بھی بری کر دیا جیسے آپ بری کیے گئے. تو اس کو سنبھالے گا کون اور بگاڑا کس نے؟ سیاستدان سنبھالے گا، انسان سنبھالے گا، پاکستانی سنبھالے گا. لیکن اس سیاستدان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اس سیاستدان کو آج جو ملک چلانے والے سیاستدان ہیں، اگر وہ اسی دقیانوسی طریقے سے ملک چلانا چاہیں گے، نہیں چلے گا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اس کو خود ٹھیک ہونا ہوگا. پہلے اس کو خود ٹھیک ہونا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ اقتدار میں آئیں گے تو ہمارا